تو دیکھیں یہاں پر قرآن عظیم میں بھی فرمایا کہ ان احسنتم احسنتم لانفسکم، اگر تم بھلائی کرو گے تو تم اپنے لیے کرو گے، وَإِنْ أَسَأْتُمْ فَلَهَا، اور اگر تم برائی کرو گے تو وہ اپنے ہی لیے کرو گے۔ نفس کی طرف ہاں ضمیر لوٹ رہی ہے، نفس جو ہے وہ مؤنث استعمال ہوتا، جو بھلائی کرو گے اپنے لیے کرو گے، اور جو برائی کرو گے اس کا انجام بھی تمہیں بھگتنا پڑے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جو ذرہ برابر بھی بھلائی کا کام کرے گا وہ قیامت کے دن اس کو دیکھ لے گا۔ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، شر والا کام کرے گا ذرہ برابر بھی، وہ چھوٹی باتیں چھوڑو یار، کچھ نہیں ہوتا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ اسے دیکھ لے گا قیامت کے دن۔ تو اللہ تعالیٰ کی قدرت عظیمہ کا بھی بیان ہے کہ اتنی چیز بھی نہیں چھوڑی ہے، میں تو بھول گیا تھا اس سے بڑے بڑے کام کر کے، لیکن وہ بھولنے سے مبرہ اور منزہ ہے، اور وہ اعمال نامہ فرشتوں کے ذریعے سے لکھوانے کا بھی محتاج نہیں ہے، یہ تو ہمارے لیے لکھوا دیا اور ہاتھ میں تھما دے گا، آخرت میں تو پتہ چل جائے گا۔ اقرأ کتابک، پڑھ اپنا اعمال نامہ، کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا، آج اپنا حساب کرنے کے لیے تو خود ہی کافی ہے، پڑھتا جا اور اپنی سزا خود تجویز کرتا جا۔ کفار کہیں گے ما لہذا الکتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها، اس کتاب کو کیا ہو گیا ہے کہ نہ چھوڑا اس نے کوئی چھوٹا کوئی بڑا مگر اس کا گھیراؤ کر لیا، ہر چیز اس میں موجود ہے، ہر چیز۔ لیکن کریم ایسا کہ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ سرکار فرماتے ہیں کہ ایک شخص قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اللہ کے حکم سے اس کو بتایا جائے گا دیکھ تو نے یہ بھی گناہ کیا، یہ بھی کیا، یہ بھی کیا، اب وہ سارے چھوٹے چھوٹے گناہ ہوں گے اور وہ گھبرا رہا ہوگا، یہ چھوٹے کی لائن لگی ہوئی ہے، جب بڑے کی باری آئے گی تو میرا ہوگا کیا؟ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کو بتانے والا بتا رہا ہے یہ کیا، یہ کیا، یہ کیا، وہ کہے گا یا اللہ مجھ سے غلطی ہوئی ہے، وہاں تو کوئی حجت نہیں ہے نا، یہ مسئلہ تھا تو میں نے یوں کر لیا، کوئی جواب نہیں ہوگا مگر یہ کہ وہ کہے گا ہو گیا، غلطی ہوئی ہے، میرا قصور ہے، اور کچھ بھی نہیں، کوئی حجت نہیں ہوگی، مانتا رہے گا۔ جب یہ ختم ہو جائے گا تو بڑے گناہ گنوائے نہیں جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ حکم ارشاد فرمائے گا کہ اس کی ہر گناہ کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو، سزا نہیں، اس کی ہر خطا کے بدلے میں اس کو ایک نیکی دے دو۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کا کیا عمل اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ تعالیٰ یہ رحمت فرمائے گا اس پر۔ مخبر صادق صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا ہے، اور اللہ کے بتانے سے بیان کیا ہے نا، ان کو کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے ان کو خبر دی، انہوں نے امت کو بتا دیا۔ تو اب وہ پہلے تو ڈر رہا تھا، لیکن جب یہ انعام سنا کہ ہر نیکی پر اللہ تعالیٰ ہر برائی پر ایک نیکی لکھوا رہا ہے تو وہ کہے گا یا اللہ ابھی تو اور بہت بڑے بڑے گناہ بھی ہیں۔ سرکار جو ہے یہ سن کر مسکرا دیے، حدیث میں آتا ہے۔ اب غور کیجئے کہ اللہ تعالیٰ اتنا کریم ہے، بڑا مہربان ہے، لیکن اس مہربانی کا کچھ اعتراف ہم کو بھی ہونا چاہیے، اس کے احسانات کا اعتراف کچھ ہم کو بھی ہونا چاہیے۔ ایک ذات مسلسل احسان کرتی چلی جا رہی ہو اور ہم اس کے احکام کی ناقدری کریں، بالکل بے پرواہی کا مظاہرہ کریں، تو آپ کیا کہو گے؟ کسی پر آپ احسان کرو مسلسل اور آپ کو یہ ایک دو کام کچھ کہہ دو اور وہ بالکل التفات نہ کرے، توجہ نہ کرے، تو آپ کیا کہو گے؟ یار کیسا بے مروت آدمی ہے۔ اور اللہ وہ ہے جو پہلے سے جانتا ہے کہ یہ کیا کرے گا، اس کے باوجود عظیم اتنا ہے کہ احسان کرتا ہی چلا جاتا ہے۔ ہمیں تو پتہ نہیں ہوتا نا ہمارے ساتھ کیا کرنے والا ہے یہ بندہ جس پر ہم مہربانی کر رہے ہیں، ہمیں پتہ نہیں ہوتا۔ اور آپ دیکھ لیں جب پتہ چل جاتا ہے کہ وہ احسان فراموش نکلا تو اب آیا یہ میرے پاس، اب میں اس کو بتاؤں گا، روک دیتے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ پہلے سے جانتا ہے اور احسانات کرتا چلا جا رہا ہے، اور فی الواقع وہ غلطیاں کرنے کے باوجود اللہ تعالیٰ کی مہربانی اور رحمت جاری و ساری ہے۔ یہ جو آپ اتنے آرام سے مزے سے بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کو کچھ بھی نہیں ہو رہا، کوئی تکلیف نہیں ہے، یہ کس کے فیصلے کی وجہ سے ہے؟ بہت سارے اسپتالوں میں تڑپ رہے ہیں یا نہیں، وہ کس کے فیصلے کی وجہ سے ہے کہ اس وقت اللہ تعالیٰ نے ارادہ فرمایا ہے انہیں آزمائش میں مبتلا کرنے کا، تو آپ اتنے مزے سے بیٹھے ہیں، آگ کا میرا کمال ہے۔ اگر توجہ کی جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عظمت کے ہزارہ بے شمار پہلو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور پھر انسان محبت کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں جھک جاتا ہے کہ یار دنیا میں کوئی احسان کرتا ہے تو جی آپ حکم کریں، بندہ حاضر ہے، آدھی رات کو آواز دینا، لیکن میرا رب اتنے احسانات کرنے کے بعد آدھی رات کو آواز دیتا حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، اور یہ بے پرواہی سے ٹانگیں لمبی کر کے سو رہا ہوتا ہے، تو اس کو سوچنا چاہیے، احساس کرنا چاہیے۔ سب سے زیادہ محبت کا بتاؤ حقدار کون ہے؟ جس نے سب سے زیادہ مہربانیاں اور احسانات کیے ہوں، اور آگے آنے والے ہر مرحلے میں مجھے اور آپ کو اس کی ضرورت پڑنی ہے، اس کی مہربانی کی ضرورت پڑنی ہے۔ موت کا وقت آئے گا کون ہوگا؟
اگرچہ اطراف میں آپ کے رشتہ دار آپ کو گھیرے ہوئے ہوں گے، رو رہے ہوں گے، ہر طرح کا خرچہ کرنے کے لیے تیار ہوں گے، لیکن کوئی ذرہ برابر بھی اس میں کوئی تصرف کر سکے گا؟ اللہ ہے جس کا حکم نافذ ہوگا۔ روح نکلتے وقت کیا ہوگا؟ اللہ ہے جس کا حکم نافذ ہوگا۔ قبر میں اترتے وقت کیا ہوگا؟ اللہ ہے جس کا تصرف، جس کا حکم نافذ ہوگا۔ قبر میں تنہائی میں کیا ہوگا؟ اندھیرے میں اللہ ہے جس کا حکم اور اس کا تصرف نافذ ہوگا۔ قبر میں ایک طویل عرصہ گزارنا ہے، کیا کریں گے؟ گھبراہٹ ہے، وحشت ہے، کیڑے مکوڑوں کا گھر ہے، اللہ ہے جس کا حکم اور جس کا تصرف نافذ ہوگا۔ تو جس کا حکم نافذ ہوگا اسی کی طرف تو توجہ کرنے کی ضرورت ہے کہ عالم میں بہت کمزور ہوں، تو میری گرفت نہ فرمانا۔ اسی لیے حضور ہر نماز کے بعد دعا کرتے تھے، اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اے میرے رب میری مدد فرما تیرے ذکر پر، تیرے شکر پر اور اچھے طریقے سے تیری عبادت کرنے پر۔ حضور کی عبادت کیسی ہوگی؟ لیکن اس کے باوجود فرما رہے ہیں اور ہمیں سکھا گئے کہ تم جتنا بھی حسن و خوبی کے ساتھ کر لو، اگلا مرحلہ تیار کھڑا ہے اپنے رب کے آگے، حسن و خوبی کے ساتھ جھکنے کی دعا مانگو، اللہم ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادت۔ اور یہ بھی دعا کرو، اللہم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا، کہ اللہ ہمیں ہدایت دینے کے بعد ہمیں گمراہی میں مبتلا نہ فرما، یعنی ہمارے کرتوت کی وجہ سے، اور اپنی رحمت سے ہمیں حصہ عطا فرما، انک انت الوہاب، بے شک تو بہت زیادہ ہبہ کرنے والا ہے، وہاب ہے، تحفے دینے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔